الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جس نے جس کو پوجا ہے، چاہے وہ انسان تھے، چاہے وہ پتھر تھے، چاہے وہ کوئی جاندار چیز ہے، چاہے وہ بے جان چیز ہے، وہ اس کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی. یہ امتحان المومنین ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ ایک گروہ بیٹھا ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا معبود کہاں ہے؟ وہ کہیں گے ہمارا معبود تو اللہ ہے، ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے. جب اس کو کہیں گے نا فرشتے اس گروہ کو، تو کہیں گے ہم تو اللہ کو دیکھیں گے، ہم نے سب کو چھوڑ دیا تھا، صرف ایک اللہ کو اپنایا، ہم نے اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں سر جھکایا، ہمارے نفع نقصان کا مالک سوائے اللہ کے کوئی نہیں تھا، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، ہم نہیں ہیں ان کے. اور پھر اتنے میں کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نا، اچھا یعنی کوئی ایک ایسا گروہ بھی بیٹھا جس میں میرا ہی تھا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے. اللہ جب اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے وہ ایسا خوبصورت منظر ہوگا کہ آپ نے فرمایا یہ سارے مومنین پیشانیوں کے بل گر جائیں گے، وہ کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تو پاک، تو واقعی تو ہی تھا ہمارا معبود، تو ہی اتنا خوبصورت تھا، تو ہی تھا اللہ. اور جب یہ سب بھی دیکھ لیں گے ارد گرد کے، یہ جھکنے لگیں گے. آپ نے فرمایا اللہ ان کی کمروں میں لوہا ڈال دیں گے، نہیں جھک سکتے کیونکہ جھکے ہی نہیں تھے اس کے لیے، انہوں نے صبر ہی نہیں کیا اس رب کے لیے، اللہ کو ملنے کی شوق اور ملاقات ہی نہیں رکھا، تیاری ہی نہیں کی. تو ان کا شوق کیا ہوگا؟ ہم جھک جائیں. پھر یہ معذرتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ کی سنت نہیں بدلتی، یہ انہی ہی کے لیے تھا، یہ تھا امتحان المومنین. پھر اس کے بعد اسی کے اندر دیکھیں اگلا کیا ہے، حوض. آپ نے فرمایا اس کے بعد حوض رکھے جائیں گے، ہر نبی کا حوض رکھا جائے گا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. 1,24,000. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ صرف تاریخ بتاتی ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہے، یہ ایک تاریخ ہے صرف، یہ کنفرم مہر نہیں ہے. اور قرآن میں صرف 25 ہیں جن کا ہمارے پاس آتا ہے ذکر، قرآن کے اندر 25 کا. لیکن 1,24,000 بھی اگر پیغمبر آئے ہیں تو کم نہیں ہے، ان سب کے حوض لگنے ہیں. آپ نے فرمایا ہر نبی کا حوض رکھا جائے گا، ممبر لگے گا، حوض بھی لگے گا، حوض کے اوپر ممبر بھی لگے گا. میرا بھی جہاں میرا حوض ہوگا، میرے حوض کے اوپر میرا ممبر یہ یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جا کے رکھا جائے گا، جس کو ہم دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، اتنا پیارا یہاں پہ پڑا ہوا ہے، یہ وہاں پہ لے جا کے آپ کے حوض پہ رکھا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا امتیں آنا شروع ہو جائیں گی، ہر کوئی اپنے نبی کے حوض کی طرف آئے گا. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میرے حوض کی طرف زیادہ لوگ لے کر آئے. آپ نے فرمایا اس لیے تم ایسی عورتوں سے شادیاں کرنا جو فربا ہو، ہمیں تو چاہیے نا دبلی پتلی، فرمایا جو فربا ہو، جو زیادہ بچے پیدا کرے تاکہ میرے حوض پہ آنے والوں کا رش زیادہ ہو. یہ دیکھیں آپ سے کی حدیث ہے نا. تو کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، حوض کا معاملہ ہو جانے کے بعد اگلا معاملہ کون سا آ رہا ہے، میزان. دیکھیں پوری لائن آ رہی ہے نیچے تک، اب میزان آیا نیچے. اور میزان کیسی چیز ہے؟ میزان کوئی ہلکی چیز تو نہیں ہے نا، میزان تو بہت بھاری ہے. میزان ہی تو ہے ڈر، میزان ہی تو ہے جو انسان کے لیے ہے. آپ سوچیں میزان کے اوپر جب اعمال تولے جائیں گے، اعمال کس طرح تولے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 طرح سے تولے جائیں گے. اور میزان ہوں گے کیسے؟ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میزان کے اندر اگر ہم جائیں گے، اعمال تلیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں کچھ معلوم تو ہو ہم کیا کیا کریں وہاں کے لیے. آپ نے فرمایا اعمال 3 طرح کے ہوں گے تمہارے، یا تو وہ انسانی صورت میں آئیں گے، رجسٹر کی صورت میں ایسے آئیں گے. آپ نے فرمایا ایک حدیث میں ہر انسان کے 99 رجسٹر کھلیں گے. اب آپ سوچیں گے نا، ہم سوچیں گے 99 رجسٹر میرے کھلیں گے، اللہ نے رکھے ہیں. اللہ کرے اللہ ہمارے نہ کھولے، اللہ ہمیں رسوائیوں سے بچائے، ہمارے خلاف کوئی حجت نہ وہاں نکلے، اللہ اپنی رحمت سے بس سارے پردے ڈال دے. تو آپ دیکھیں کہ وہاں 99 رجسٹر، حدیث میں ہے ایک انسان کے 99 رجسٹر کھلیں گے. اور ایک حدیث کہتی ہے 3 رجسٹر کھلیں گے. اور 3 کیسے کھلیں گے؟ آپ سے نے فرمایا میزان کے درمیان میں انسان کو خود کھڑا کیا جائے گا، ساتھ میں اللہ کا ایک منادی ہوگا، فرشتہ ہوگا، اور سامنے میزان ہوگا، اور 3 رجسٹر سامنے رکھے جائیں گے. ایک رجسٹر ہوگا اس کے اپنے نامہ اعمال کا، ایک رجسٹر ہوگا اس کے گناہوں کا، ٹھیک ہے، اور ایک رجسٹر اللہ کی نعمتوں کا. یہ جتنی ہمیں ملی ہے نا
دیکھیں یہ کوئی بھی پھک جانے کے، ضائع ہونے کے یا بھولنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کی سب محفوظ ہو رہی ہیں. انہوں نے بھی ادھر کھلنا ہے جا کے. صرف ہمارے اعمال نہیں، اللہ کی نعمتیں بھی جو ہمیں ملی ہیں وہ بھی. آپ نے فرمایا ایک اس کی نیکیوں کا رجسٹر، ایک اس کے گناہوں کا رجسٹر، اور ایک اللہ کی نعمتوں کا رجسٹر. اب اللہ رب العزت کہیں گے لاؤ میرے فرشتوں، یہ میزان کے وقت کی بات ہو رہی ہے، لاؤ میرے فرشتوں میری نعمتوں کے رجسٹر میں سے جو سب سے ادنا اور حقیر نعمت تھی نا، جو دنیا میں نے اس کو دی تھی، وہ نکال کے یہاں سامنے کھڑی کرو. اور وہ نعمت آئے گی. جب وہ نعمت آئے گی تو وہ کہے گی اللہ میرے مقابل لے کر آ کچھ، اور وہ کہے گی. اب اللہ رب العزت کیا کہیں گے؟ اس کے نیکیوں کے رجسٹر میں سے اسی چیزیں نکالنا شروع کرو، کوئی اس کے بدل پر آئے. ابھی تو ساری نعمتیں پڑی ہیں، ابھی تو سب سے ادنا اٹھوائی ہے اللہ تعالیٰ نے، سب سے ادنا. پتہ نہیں کون سی ہوگی، ہم تو بڑی بڑیوں کو نہیں کچھ سمجھ پا رہے، وہ کون سی ہوگی؟ اور سب سے ادنا سامنے کھڑی ہو گئی ہے. اس کی ایک نیکی آ رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، تیسری آ رہی ہے، اس کی نیکیاں آتی جا رہی ہیں آتی جا رہی ہیں. اور آپ نے فرمایا یہ نعمت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی میرے مقابل پہ نہیں، اللہ کوئی میرے مقابل پر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا اب کیا ہوگا؟ اس کا رجسٹر خالی ہو گیا، اس کا مکمل رجسٹر ہی خالی ہو گیا ہے نیکیوں کا. ابھی وہ کیا کہہ رہی ہے بیٹھی ہوئی؟ وہ کہہ رہی ہے میرے مقابل پہ کوئی نہیں آئی. اس وقت انسان گھٹنوں کے بل وہاں گر جائے گا کہ اب میری خیر نہیں ہے، نیکیاں ختم ہو گئی، میری کوئی نیکی اس کے مقابل پر ہی نہیں آئی. اور یہ کہہ رہی ہے اللہ ابھی تک میرے مقابل پہ کچھ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے سارے گناہ نکالو. دیکھے گا اللہ میرے گناہ نہ نکال. اب صرف گناہ ہی رہ گئے نا، نیکیاں تو ختم ہو گئی، گناہ رہ گئے. اور نیکیوں میں سے کوئی نیکی بھی اس ادنا سی نعمت کے برابر بھی نہیں کھڑی ہوئی آ کر. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو میں اپنی رحمت سے ہی بخشتا ہوں. اب اللہ ہی اپنی رحمت کو اس کے نامہ مال میں ڈالیں گے. وہ کہے گی یہ میرے مقابل پہ اللہ، یہ مجھ سے بڑھ کر ہے، بلکہ اللہ بس کر. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں بھیجیں گے. تو دیکھیں ایک اللہ کی رحمت سے بچا نا انسان، اللہ کی رحمت سے بچا کہ ہم تو ایک چھوٹی سی نعمت کے مقابل پر بھی نہیں اتر سکے. تو یہ میزان ہے. ایک تو یہ صورت ہے میزان کی، وہ رجسٹر کی صورت ہے. دوسری صورت آپ نے فرمایا انسان خود بھی ہو سکتا ہے. انسان خود کیسے ہوگا؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قیامت کے دن اس کو سامنے کھڑا کروں گا، اس کی ساری ویڈیو اس کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا، اس کا توشہ اس کی گردن میں ڈال کے اس کے عنق میں اس کے ہاتھ میں دوں گا، اور کیا کہوں گا؟ اقرا نفسک، آج تو اپنی خود پڑھ، ساری پڑھائی تو کافی ہے. یہ نہ کہیں کہ اس نے پڑھا نہیں، اس نے صحیح نہیں پڑھا. آج تو خود پڑھ. نامہ مال خود ہو گیا نا انسان. اسی طرح نامہ مال کیسے انسان خود ہو سکتا ہے؟ قبر میں بھی تو ہے نا کہ جب خوبصورت انسان آئے گا تو کیا کہے گا قبر کے اندر؟ یہ میت کیا کہے گی؟ مجھے سب چھوڑ گئے، میرے اپنے، میری اولاد بھی چھوڑ گئی، یہ کون ہے جو یہاں پر آ گیا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم تیرے وہ عمل جو تو کرتا تھا، میں وہ خوبصورت جو تو عمل انجام دیتا تھا، میں وہ خوبصورتی ہوں. وہ انسان کی شکل میں آئے گا. تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ رجسٹر کی صورت میں میزان، دوسرا انسان کی اپنی صورت میں، اور تیسرا کیسے ہے؟ میزان ہی کی صورت ہے، عمال ہی کی صورت ہے. عمل ہی تلیں گے، ایک ایک کر کے عمل تلے گا. تو دیکھیں اگر عمل تلیں گے تو کیا لگتا ہے کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کیا کرو؟ اللہم حسبنی حسابا یسیرا. تو کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی پڑھتے ہیں، آپ کیوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اپنے میزان میں پاس ہونے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر اللہ نے مجھے کھڑا کر لیا تو میں بھی ہوں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ گزار دے جس کو. اور واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، ورنہ دیکھیں کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اللہ سے اللہ کی رحمت مانگتے رہا کریں. میزان آسان نہیں ہے ہمارے لیے جو ہے نا، یہ چیزیں بالکل، کیونکہ ہم نے کبھی سنی نہیں تھی پہلے، اور اگر سنی ہے تو صرف سنے کی حد تک ہے، ہم وہاں پہنچ تو نہیں سکتے. لیکن ہمارے سامنے بشارتیں تو ہیں اللہ کے رسول کی، زبان کی باتیں تو ہیں، ان پہ تو عمل کر کے ڈر سکتے ہیں. اب میزان کے لیے ایک اور حدیث آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میزان قائم کیا جائے گا، اور میزان ہے کیسا؟ میزان ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک پلڑا تولنے کا، جو ایک پلڑا ہے وہ زمین اور آسمان سے بڑا ہے.
اور چوڑا ہے، جو اس کا ایک پلڑا ہوگا. دو ہوتے ہیں نا، اس کا ایک زمین اور آسمان سے 100 گنا بڑا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہیں گے جبرائیل میزان قائم کرو، میزان لگاؤ. جبرائیل جب میزان کو قائم کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کہیں گے 14 طبق رکھو ایک پلڑے میں. 14 طبق کیا ہیں؟ 7 آسمان، 7 زمین. یہ 14 طبق اٹھا کے جبرائیل اللہ کے حکم سے ایک پلڑے میں رکھیں گے. اب بتائیں اگر یہ 14 طبق پڑے ہوں تو ہمارے اعمال کام آ سکتے ہیں وہاں؟ پھر ہم جیسوں کے نہیں نا، ذہن نہیں پہنچتا ادھر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی خوبصورت کامیابی دے دی کہ اتنی زبردست اس پاک ذات نے ہمیں اتنی آسانیاں دے دی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس کے اعمال اس طرف رکھے گا تو اعمال کیسے نیچے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. 14 طبق پڑے ہیں. پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال میں وہ 3 کلمات اٹھا کے رکھو جبرائیل. کون سے؟ رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبیہ، یہ جو ہم صبح 3 دفعہ پڑھتے ہیں اور شام کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کلمات اٹھا کے اس کے پلڑے میں رکھیں گے، 14 طبق ہوا کی طرح اڑ کے اوپر چلے جائیں گے. اس قدر بلند اور پاک ہیں یہ کلمات، اتنے پاورفل ہے یہ کلمات. اور یہی وہ کلمات ہیں آپ دیکھیں ہمیں پاس کر رہے ہیں. من ربک، من دینک، ہے نا، من نبی. ہم کیا کہتے ہیں؟ میں راضی ہوں کس پہ؟ اپنے اللہ کے، اپنے رب ہونے پہ میں راضی ہوں. اور کیا ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونے پہ اور اسلام کا دین ہونے پہ. اللہ میں راضی ہوں. تو جب راضی ہوں تو پھر راضی کے ساتھ پھر وہ عمل بھی چلنے پڑیں گے کہ رب ہونے پہ راضی ہوں. تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت اس بندے کی جان چھوٹے گی جب یہ 3 کلمات نکلیں گے. لیکن یہ کس صورت میں نکلیں گے؟ صرف یہ کہہ کر کتنے اچھے ہیں یہ کہہ کر نہیں، زندگی میں پڑھ کر مرتے دم تک آپ کو صبح شام یہ الفاظ کہنے پڑیں گے. اور انہی الفاظ کے لیے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح شام 3 دفعہ پڑھتا ہے، جو کسی بھی نماز کے بعد اللہم رب ھذی دعوت التامات میرے لیے دعا کرے گا محمود کے مقام کی، اور اس کے بعد 3 دفعہ کہے گا رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و محمد نبیہ، آپ سے نے فرمایا یہ مجھ پر ہے کہ قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. یہ صحیح حدیث میں ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. یہ کس قدر خوبصورت یہ چھوٹی سی دعا ہے، لیکن یہ کفالت ہمیں کہاں کر رہی ہے؟ وہ اتنے گھٹن راستوں پہ، اتنے گھٹن راستوں پہ کر رہی ہے نا ہمیں کفالت. اب رمضان آ رہا ہے، اپنے گھروں میں لگائیں، دیواروں پہ لگا دیں تاکہ بچے صبح شام پڑھتے رہے، ہر وقت پڑھتے رہے. ہم راضی ہیں اللہ تیرے سے. اب میزان کے بعد اگلی چیز دیکھیں کون سی آ رہی ہے آپ کے پاس؟ تائر الصحف. پھر اٹھیں گے صحیفے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ نا اس کا معاملہ میرے سامنے پیش تو کرو، کھولو یہ کیا لے کر کیا آیا ہے، کہ اس سے پہلے یہ کچھ کہے. اور حدیث میں ایک جگہ پر تو آتا ہے مومن تو کھڑا ہوا ہے وہ تو نہیں بولے گا، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے منہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ان کا سیدھا گال، یہ بند ہو جائیں گے بالکل جیسے یہ سیدھا گال ہے ایسے. کیوں؟ کیونکہ یہ شور مچائے گا. نہیں 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 میں نے نہیں میرا نہیں ہے، اس کا منہ بند کر دیا جائے گا. پھر زبان کس کو دی جائے گی؟ پہلی زبان دی جائے گی سیدھی دائیں ران کو، اس کو یہ بولے گی، اس کو زبان اور ہونٹ لگائے جائیں گے. اس کے بعد آہستہ آہستہ بازو ہیں، ہاتھ ہیں، پھر وہ حدیث میں آتا ہے نا انگلیوں کو بھی، ان کے بھی منہ ہوں گے، یہ بھی بولیں گی ہونٹوں اور آنکھوں کے ساتھ. پھر انسان کی زبان بند کر کے ان سب کو زبان دی جائے گی. اور جب ان سب کو زبان دی جائے گی تو سوچیں نا کہ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ پہ کون بولے گا ان کی گواہی کے لیے؟ اینڈ پہ کون بولے گا؟ دل. اللہ کہہ رہے اس سے میں گواہی دلواؤں گا، تو بتا یہ جو بھی ہوا سچ ہوا، یہ جو بھی انہوں نے کہا یہ سچ تھا؟ وہ کہے گا میں گواہ ہوں ایسا ہی تھا. اب یہ تو منہ بند ہے کہاں سے بولے گا؟ لیکن ان ساروں کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتا دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس بات سے بھی بچنا ہے نا تو اس کے لیے بھی کیا ہے. ایک عورت آگے کہتی ہے یا رسول اللہ کیا یہ سچ ہے؟ یہ بولیں گی، یہ پوچھی جائیں گی، یہ سائل ہیں، مسئول ہیں، ان سے پوچھی جائے گی، ان کے سوال ہوں گے؟ آپ نے کہا ہوں گے. کہتی پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم کیا پڑھا کرو اپنے دن کے صبح بھی آغاز میں، سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ سبحان الملک القدوس. اگر آپ یہ تسبیحات پڑھ دیتے ہیں ان کے اوپر تو یہ قیامت کے دن نہیں پوچھی جائیں گی، یعنی یہ آپ کے حق میں ہی نکلیں گی، پھر یہ کوئی آپ کے خلاف بات نہیں کریں گی. اور دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ صبح صبح یہ سارے اعضاء کیا کہتے ہیں زبان کو؟ آپس میں بات ہوتی ہے نا ان کی، ہمیں تو نہیں معلوم. یہ سارے کہتے ہیں تو سیدھی رہی تو ہماری بچت ہے،
یعنی ہم نے تو یہ نہیں نا کرنا تو نے، بھگتنا ہم نے، تو سیدھی رہی. تو اس لیے صبح صبح اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہمیں کہ یہ اذکار کر لو سارا دن کے لیے، بچ جاؤ، تمہاری زبان بھی محفوظ. ہم کہتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من شر لسانی، اللہ میری زبان کے شر سے بچا، نفس کے شر سے بچا. نفس کا شر بھی تو ہے نا، یہ نفس کی وجہ سے پھر سارے پکڑے جائیں گے، تبھی تو وہاں پر پھر جو ہے صحف کھلیں گے. شیطان سے بڑھ کر کوئی عبادت والا نہیں تھا، یاد رکھیے گا. اس سے زیادہ انسانوں سے پہلے کی پیدائش ہے اس کی. اس سے عزازیل اس کا نام ہے نا، اصل شیطان تو نام پڑا ہے، اصل نام تو عزازیل ہے. اس عزازیل سے زیادہ کوئی عبادت والا نہیں تھا. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے دنیا کا اور آسمان کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں اس کے سجدے نہیں ہیں. لیکن جب اللہ نے کہا سجدہ کر تو اس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کس چیز سے؟ اپنے نفس کی وجہ سے. نفس کی وجہ سے اس نے کہا نا، ورنہ کر لیتا، لیکن اس نے نہیں کیا. پیچھے صرف اس کے پاس کیا تھا؟ نفس. تو یہ نفس کا شر بہت بڑا ہے. اس لیے آپ سے ہمیں یہ سکھائی ہے دعا کہ اللہ مجھے نفس کے شر سے بچا. یہ نفس ہی تھا جس نے فرعون کو کہاں پہنچا دیا، یہ نفس ہی تھا. پھر اس کے بعد جب صحف کے بعد، صحف میں ایک اور چیز آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک شخص ہے قیامت کے دن اس کے جب رجسٹر کھلیں گے 99، اس حدیث میں 99 کی بات آتی ہے، 99 رجسٹر کھلیں گے. اللہ تعالیٰ اس مومن کو ایک ایک بات گنوائیں گے. یہ کیا، کہے گا میں نے کیا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کیا، اللہ میں نے یہ بھی کیا. ایک ایک بات 99 رجسٹر کم نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ایک ایک بات منوائیں گے اس سے، اور یہ مانے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے اس کو یہ کیا یہ کیا، کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے نیچے لاتے جائیں گے اور پوچھتے جائیں گے، اور یہ اعتراف کرتا جائے گا اعتراف. اور آخر میں اللہ رب العزت اس کو کیا کہیں گے جب رجسٹر خالی ہو گیا؟ اعتراف ہے میرے گناہ ہی گناہ ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں جس طرح دنیا میں پردے ڈالے تھے نا، رحمتیں کی تھی، میں آج بھی تم پہ پردہ ڈالتا ہوں، میں آج بھی تم پہ اپنا رحم کرتا ہوں، جاؤ میری جنت میں چلے جاؤ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کر رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دیکھی، آپ مسکرائے. آپ نے کہا کہ وہ جاتے جاتے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ چند اور بھی گناہ ہیں جو بڑے بڑے ہیں، اور بھی دیکھ لیں. کیوں دیکھ لیں؟ کیونکہ اس کو ہر گناہ کے بدلے اللہ نے درجہ دیا ہے. ہر گناہ کے بدلے جب درجہ دیا تو کہہ رہا ہے میرے اور بھی ہیں کچھ بڑے، وہ بھی دیکھ لیں تاکہ کوئی اور درجے مل جائیں. تو اگر ہمیں وہاں اتنا اس قدر لالچ ہوگا تو یہاں سے اس چھوٹی سی دنیا زندگی میں کیوں نہ کر کے چلے جائیں؟ وہاں تو موت ہی نہیں. 60-70 کیا ہے، یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی زندگی. تو اسی میں ہی کر لیں. صحف کھولنے سے پہلے، صحیفے کو کھولنے سے، صحیفوں میں بھی اللہ کی رحمت ہے، ورنہ پکڑا تو پھر پکڑ ہے. پھر صحف کے بعد دیکھیں اگلا کیا آ رہا ہے؟ حساب. آگے آگے ججمنٹ، حساب آ گیا. کتنی چیزوں کے بعد جا کے آگے معاملے آنے ہیں. ہم سمجھتے بس قبر سے ہم جنت. ایسے تھوڑی ہے، یہ ہمارے گھر کا دروازہ تھوڑی ہے، انٹر ہے تو پورا گھر اپنے سامنے. اب اس حدیث کی آپ کو سمجھ آئے گی، پہلی منزلوں میں سے اگلی منزلوں کی پہلی منزل، اس کا مطلب آگے یہ اتنی منزلیں تھیں، آگے آ رہا ہے حساب. اس کے لیے آپ نے کہا تھا اللہم حسبنی حسابا یسیرا. یہ کثرت سے پڑھو، کیونکہ کہ حساب جس کا لے لیا گیا حدیث میں وہ تو ہلاک ہو گیا، جس کا حساب لے لیا گیا. حساب کے بعد دیکھیں آگے کیا آ رہا ہے؟ صراط. اینڈ پہ ہمارے پاس یہاں نیچے آ رہا ہے صراط، اور ساتھ ہی آ رہا ہے نار. صراط اصل میں اس طرح ہے، نیچے دوزخ ہے، پل صراط اس کے اوپر ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے بیٹھی ہوئی ہے جہنم؟ جیسے شیر بیٹھتا ہے یوں نیچے کو اڑا کے، اس کو ہوتا ہے نا کہ یہ اب بھی میں نے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنی جس کیفیت میں بیٹھا ہوتا ہے اس کیفیت میں بیٹھی ہوئی ہے جہنم. اس کی کمر کے اوپر ہے صراط، یہ نیچے دھاڑتی ہے، غرغراتی ہے، اس کی آوازیں ہیں. اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ گزرنا کیسا ہے؟ یہ آسان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تو ایسے گزریں گے جیسے بجلی، اتنی تیزی سے یوں گزر گئے، اور کچھ ایسے گزریں گے جیسے گھوڑے کی رفتار، کچھ ایسے گزریں گے جیسے بکری کی رفتار، کچھ ایسے گزریں گے جیسے جگنوں کی رفتار، اور کچھ تو صرف اپنے انگوٹھے کی روشنی سے، اتنی سی روشنی سے کتنا چلیں گے. ایک اندھیری رات ہو اور ہمارے ہاتھ میں جگنو ہو، ہم کیا دیکھ لیں گے اس جگنو سے؟ ایک اتنی سی لائٹ سے ہم کیا دیکھ لیں گے؟ یہاں تک یہ روشنی ہمیں خود بنانی ہے.
یہ یہاں سے بنا کے لے جانی پڑے گی تو صراط سے گزرنا ہے. آپ نے فرمایا صراط تو اندھیرا ہے، صراط پہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جب یہ صراط کی بات ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وسلم آپ ہمیں بتائیں، یہاں تو جو مسئلہ ہوتا ہے ہم آپ کے پاس بھاگ آتے ہیں، ہم آپ سے آ کے پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمیں بتائیں ہم وہاں کیا کریں گے؟ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے، ہم آپ کو کہاں پائیں؟ تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ نے کہا میں تمہیں 3 جگہوں پہ ملوں گا، ان تینوں پر دیکھ لینا، اگر کسی ایک پہ نہیں ہوں دوسری پہ ہوں، دوسری پہ نہیں ہوں تیسری پر تو میں ہوں. ایک یا تو میں میزان کے پاس کھڑا ہوں گا، کیا کہنے کے لیے؟ سلم امتی، اللہ میری امت کو چھوڑ دے، اللہ چھوڑ دے، اللہ سلامتی دے دے. یا تو میں میزان کے پاس کھڑا ہوا ہوں گا، یا میں صراط مستقیم اس پل کے پاس کھڑا ہوا ہوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں سے اب گزرنا شروع ہونے لگا ہے میرے امتیوں کا. تو وہاں پر میں کیا کہہ رہا ہوں گا؟ میں کہہ رہا ہوں گا سلم سلم امتی، یا اللہ سلم امتی، اللہ بھیج دے سلامتی سے، اللہ ان کو پار کر دے، ان پہ رحم کر دے. ٹھیک ہے. یا پھر تیسرا میں شفاعت کے مقام پہ کھڑا ہوا ہوں گا. اب یہ دیکھیں 3 جگہیں ہیں جو ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ اگر ہمیں بھی ڈھونڈنا پڑا نا ادھر تو آپ نے یہ 3 جگہیں ذہن میں رکھنی ہیں. ہمیں یہ 3 جگہیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ اگر ہم وہاں جاتے ہیں وہاں یہی ہوش ہے جو یہاں ہوش ہے نا. یہ مت سوچیں وہاں ہوش نہیں، وہاں الگ دنیا ہے، الگ ہی جذبات ہیں، یہی ہیں جو یہاں ہیں. تبھی تو یہاں بتا دیا جاتا ہے. اب کیا ہے، جیسے ہی آپ نے فرمایا تمہیں میں ان جگہوں پر ملوں تو ضرور میں تمہارے لیے کروں گا، دعا بھی کروں گا، تمہارے لیے شفاعت بھی کروں گا، کوشش بھی کروں گا. اب اس کے بعد اگلی دیکھیں، صراط کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ کنترا. اب یہ کنترا کون سی ہے صراط کے بعد؟ کنترا ہے جب صراط مستقیم کے اوپر پل صراط پہ جب کوئی گزر رہا ہوگا تو وہاں پہ کچھ آنکڑے ہیں، کنترے ہیں. وہ کیسے آنکڑے اور کنترے ہیں؟ جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں اٹھانے کے لیے کرینز ہوتی ہیں، اٹھاتی ہیں رکھتی ہیں کرینز، اس طرح کے کچھ آنکڑے ہیں جو کہ پل صراط کے دونوں طرف ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں. اور وہ کیا کریں گے؟ اٹھا اٹھا کے جہنم میں، اٹھا اٹھا کے نیچے، یوں. اب یہ گزرنے والے نے اپنی روشنی، اپنی تیزی اور اپنی سلامتی سے گزرنا ہے. اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کن 2 لوگوں پہ مسلط کیے جائیں گے؟ کن 2 لوگوں پہ؟ ایک وہ جو خیانت کرتا تھا اور ایک وہ جو قطع رحمی کرتا تھا. اس کے لیے کہ اٹھا اٹھا کر یہ آنتڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پھینکیں گے اور پھینکیں گے لوگ. یہاں بچنا ہے. اور اس کے بعد جو بچ گیا، جو بھاگ گیا، وہ کہاں پر ہے پھر اینڈ پر؟ وہ کہاں آ رہا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہاں سے قبر شروع ہوئی ہے؟ یہ ساری جگہوں سے گزر گزر کر ہم کو یہ اینڈ پہ ہے، یہ تو آخر میں ہے. آخر میں ہے نا. آسان ہے ہمارے لیے، بہت آسان ہے انشاءاللہ لینا. لیکن یہ جو بات کی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی پہلی منزل آسان ہے اس کی اگلی ساری منزلیں، تو ہم یہی سوچیں گے نا جنت میں کیا منزل یا آزمائش، جنت تو جنت، قبر کے بعد نہیں. اصل میں آگے یہ منزلیں پڑی ہوئی تھی. آج آپ کو اس حدیث کی سمجھ آئی ہے؟ آ گئی ہے نا انشاءاللہ یہ اچھی طرح کہ یہ ساری منزلیں پڑی ہوئی تھیں. جس کی یہ منزل پاس اس کی ساری پاس ہے، گزرتا جا رہا ہے گزرتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جب یہاں پہنچا ہے کنتار کے پاس، کنتار نہیں پکڑ پائے گا، اس سے اس نے جمپ لگایا جنت میں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ جب اس کا نامہ مال اس کو دیا جائے گا، وہ پاس ہوتا آ رہا ہے قبر سے پاس ہوتا 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 نامہ مال تک آ گئے. صحف اس کے ہاتھ میں دیا ہے، دائیں ہاتھ میں پکڑا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بھاگتا ہوا جائے گا اپنے خاندان کو. دیکھیں وہی شعور ہے، پتا ہے کہ یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے لوگ ہیں. جا کے ان کو دکھا دے گا کہ کیا کہے گا؟ قرآن میں آتا ہے یہ دیکھو اور میرا نامہ مال دیکھو، میں پاس ہو گیا ہوں. دیکھو جب کوئی خوشی میں آتا تو کیا کہتا ہے؟ دیکھیں نا، خود آگے کر کر کے دیکھیں دیکھیں. اور جس کو دیا گیا پیچھے سے، پیچھے سے کیا مراد؟ ایسا تھوڑی ہے کہ اس کو دینے کے لیے پیچھے ہے، نہیں، وہ لینا نہیں چاہ رہا، نہیں میں نے نہیں لینا، وہ چاہ ہی نہیں رہا پکڑنا، تو پھر پیچھے ہی ہو گیا نا، دینے والا پیچھے ہو گیا، اس کو دیا جا رہا ہے. جنت تو آخر میں ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت اس کے لیے ہے. کون ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کے لیے جس نے اپنا نفس اللہ کے لیے بیچ دیا، دے دیا، اللہ کے حوالے کر دیا اپنا آپ، کہ مجھے جو کرنا ہے اپنے رب کے لیے کرنا ہے. میری جان، میری مال، میرا وقت، میرا سب کچھ کس کا ہے؟ صرف میرے اللہ کا ہے. جو دن رات کہتا رہتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے قبر سے بچا، مجھے قبر کے عذاب سے بچا، میرے لیے آسانیاں فرما. جب اما عائشہ رضی اللہ کہتی ہے میں نے کبھی یہ دعا نہیں تھی اس سے پہلے سنی ہوئی. ایک عورت آئی دروازے پہ، اس نے کیا کیا؟
اس نے کہا کہ میرے ساتھ بچیاں ہیں 2 میری بیٹیاں ہیں، تو میں فقیر ہوں، مجھے دے دیں کچھ آپ. عائشہ کہتی ہے میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے ایک کھجور دے دی. اس نے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کو دے دیا بچی کے، ایک اس کو دے دیا. میں نے اس کو ایک اور پکڑا دی کہ خود بھوکی رہ گئی بیچاری. کہہ رہی جب میں نے اس کو دیا بچی نے پھر مانگا، اس نے پھر اس بچی کو دیا، ساتھ میں اس نے دوسری کو بھی دے دیا، انصاف بھی کر دیا اس نے. تو کہتی ہیں جب اللہ کے رسول آئے، ہاں جب اس کو میں نے کھجوریں دے دی تو وہ مجھے کہتی ہے اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے. دیکھیں عائشہ کہتی ہے مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا عذاب قبر بھی ہوتا ہے، اسے بخاری کی حدیث ہے. کہتی ہے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے کہا یا رسول اللہ وسلم، میں نے اس کو کھجوریں دی، اس نے بچیوں کو دے دی، میں نے پھر دی، اس نے پھر دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے انصاف کیا، اس نے بہت اچھا کیا. کہہ رہی ہے لیکن اللہ کے رسول یہ کیا؟ وہ جاتے جاتے مجھے کہہ کے گئی اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے، تو ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کیا؟ تو کہتے ہیں آپ نے کہا بالکل عائشہ عذاب قبر ہے، برحق ہے اور ہوتا ہے. اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عائشہ کہتی ہیں میں نے کوئی نماز نہیں ایسی جس کے اندر میں نے یہ الفاظ نہیں سنے سلام پھیرنے سے پہلے. کون سے؟ اللہم انی اعوذ بک عذاب القبر واعوذ بک فتنۃ المسیح الدجال، ٹھیک ہے، ومحیا ممات. یہ کلمات اللہ کے رسول پڑھتے رہے، مکمل بار بار پڑھتے رہے. اب ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ہر وقت کیا کرتے رہے؟ یہاں تو ہم یہ اتنی سی دعا کرتے رہے اللہم انی اعوذ بک عذاب الجہنم و عذاب القبر، اتنی پڑھتے رہے ہر وقت بیٹھ کے، یا اتنی ہی پڑھتے رہے اللہم انی اعوذ بک من القاسمی والحرامی والمعصمی والغرامی وفتنۃ القبر وعذاب القبر. اللہ قبر کے فتنے سے بھی اور قبر کے عذاب سے بھی مجھے بچا لے. اور عذاب کے، قبر کے عذاب سے سب سے بڑی بچانے والی چیز کون سی ہے؟ سورہ ملک. سیکنڈ ہمارا صدقہ. صدقہ عذاب قبر سے بچاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب عذاب یا آزمائش یا تکلیف پیروں کی طرف سے آئے تو بھی یہ سامنے آ جاتا ہے، کہتے ہیں ادھر جگہ نہیں ہے. اگر وہ دائیں طرف سے آئے تو کہتے ہیں ادھر جگہ نہیں ہے، وہ بائیں سے آئے، وہ سر، وہ جہاں سے بھی آئے آپ کا صدقہ اس کے ساتھ پوری ڈھال کتنا لڑتا ہے. اسے تو کہا نا صدقہ ڈھال ہے، کہتے ہیں ادھر جگہ نہیں ہے تمہارے لیے. آخر کار وہ ٹل جاتا ہے، وہ چلا ہی جاتا ہے، جگہ ہی نہیں ہے اس کے لیے. تبھی کہا جائے نا اپنی میت والے گھر کو پہلے کہا جاتا ہے ابھی سے صدقات شروع کر دیں، یعنی کہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی سے دینا شروع کر دیں. کیوں؟ آپ سے نے فرمایا اپنے مردوں کو صدقے کے ذریعے بچاؤ. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والمنہ.